نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایہ ثانی کا سبق ہے۔ اسکرین پہ جو عبارت نظر آ رہی ہے وہاں سے ہم عبارت پڑھیں گے۔ وَيَنْعَقِدُ بِلَفْظَةِ الْبَيْعِ هُوَ الصَّحِيحُ لِوُجُودِ طَرِيقِ الْمَجَازِ۔ وَيَنْعَقِدُ بِلَفْظَةِ الْبَيْعِ، اور نکاح منعقد ہوگا لفظ بیع کے ذریعے سے۔ هو الصحیح، یہی صحیح مذہب ہے۔ کیوں منعقد ہوگا؟ لوجود طریق المجازی، طریق مجاز کے موجود ہونے کی وجہ سے۔ ولا ينعقد، اور نکاح منعقد نہیں ہو سکتا بلفظۃ الاجارتی، لفظ اجارہ کے ذریعے سے، فی الصحیح، صحیح مذہب کے مطابق۔ لأنہ لیس بسبب لملک المتعۃ، اس لیے کہ لفظ اجارہ ملک متعہ کا سبب نہیں ہے۔ ولا بلفظۃ الاباحۃ، اور نہ ہی لفظ اباحت سے نکاح منعقد ہوگا۔ والاحلال، نہ ہی لفظ احلال سے۔ والاعارۃ، اور نہ ہی لفظ اعارہ سے۔ لما قلنا، اس دلیل کی بنا پر جو ہم نے کہا۔ ولا بلفظۃ الوصیۃ، اور نہ ہی وصیت کے لفظ سے نکاح منعقد ہوگا۔ لأنہا توجب الملک، اس لیے کہ وصیت اگرچہ ملک کو واجب کرتی ہے لیکن کب کرتی ہے؟ مضافا الی ما بعد الموت، ما بعد الموت کی طرف اضافت کرتے ہوئے۔ اچھا جی، تو ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ کن الفاظ سے نکاح منعقد ہو سکتا ہے اور کن الفاظ سے نکاح منعقد نہیں ہو سکتا۔ اس حوالے سے کل ہم نے شوافع اور احناف کا اختلاف بھی پڑھا تھا۔ وہاں پر میں نے آپ سے ایک اصول ذکر کیا تھا کہ عند الاحناف ہر اس لفظ سے نکاح منعقد ہوگا کہ جس لفظ کے اندر تملیک العین فی الحال والا معنی موجود ہو، یعنی ایسا لفظ ہو کہ جس کے ذریعے سے آدمی فی الحال کسی عین کا، کسی چیز کا مالک بن سکتا ہو۔ اب آ جائیں ذرا۔ وَيَنْعَقِدُ بِلَفْظَةِ الْبَيْعِ، صاحب ہدایہ نے دعویٰ کیا کہ بیع کے لفظ سے نکاح منعقد ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر کسی عورت نے کسی مرد کو یہ کہا کہ میں نے اپنے آپ کو تجھے بیچ دیا، لفظ بیع، میں نے اپنے آپ کو تجھے بیچ دیا، اور آگے سے آدمی کہے میں نے قبول کیا، تو اس صورت میں نکاح منعقد ہوگا۔ آگے صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ ہوا صحیح، صحیح مذہب یہی ہے۔ صحیح مذہب سے مراد قول اصح ہے، کیونکہ اس میں دو قول ہیں۔ جمہور احناف کے نزدیک اس لفظ سے نکاح منعقد ہوگا۔ امام ابو بکر اعمش فرماتے ہیں کہ اس سے نکاح منعقد نہیں ہوتا، اس سے نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ امام اعمش کی دلیل یہ ہے کہ لفظ بیع مخصوص ہے تملیک مال بالمال کے لیے، تملیک مال بالمال کے لیے، کہ آدمی مال خرچ کر کے، مشتری مال خرچ کر کے بائع سے مال کا جو ہے نا وہ مالک بن جاتا ہے۔ اس لیے اس سے انعقاد نکاح نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں جو مملوک ہے، جو عورت ہے، وہ مال نہیں ہے، اس کو مال نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال میں نے عرض کر دیا کہ قول اصح یہ ہے کہ اس سے نکاح منعقد ہوگا۔ نکاح منعقد کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ یہاں طریق مجاز موجود ہے۔ مجازن، بیع مجازن نکاح کے معنی میں استعمال ہو سکتا ہے، اور اس کی وضاحت، اس کی دلیل کی وضاحت یہ ہے کہ دیکھیں، اگر کوئی آدمی بیع کے ذریعے سے باندی کا مالک بنے، اگر کوئی آدمی بیع کے ذریعے سے باندی کا کیا بنے؟ مالک بنے، تو وہ اس باندی کے ملک متعہ کا بھی مالک بن سکتا ہے۔ تو لہٰذا بیع سبب بنا کس کا؟ ملک متعہ کے مالک بننے کا، اور نکاح کے ذریعے سے بھی آدمی کیا بن جاتا ہے؟ ملک متعہ کا مالک بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا بیع نکاح کے لیے کیا ہے بیٹا؟ مجاز ہے۔ تو لہٰذا مجازی معنی یہاں پر صحیح بن سکتا ہے، لہٰذا لفظ بیع سے نکاح منعقد ہوگا۔ اچھا جی، آگے فرمایا
صحیح یہی ہے، کیوں؟ لوجود طریق المجازی، کیونکہ مجاز کا طریق موجود ہے۔ مجاز کا طریق میں نے اس کی آپ کو وضاحت کر دی۔ ولا ينعقد بلفظة الإجارة في الصحيح، فرمایا کہ لفظ اجارہ سے نکاح منعقد نہیں ہو سکتا۔ اس میں بھی فرمایا کہ فی الصحیح، اصح قول، اصح مذہب یہی ہے۔ اس میں بھی جمہور احناف کے نزدیک لفظ اجارہ سے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ امام کرخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے نکاح منعقد ہوگا۔ امام کرخی رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ اجارہ تملیک منفعت کا نام ہے، یعنی دیکھیں نا، اگر کوئی آدمی کسی باندی کو اجارہ پر لے لے، اجارہ پر کیا کرے؟ لے لے، تو اس باندی کے منافع کا وہ مالک بن سکتا ہے، یعنی اس سے خدمت لے سکتا ہے۔ اجارہ میں لینے کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ خدمت کے لیے لیا ہے، خدمت اس سے لے سکتا ہے، اور جو خدمت ہیں یہ اس باندی کے کیا ہیں؟ منافع ہیں۔ اس باندی کے کیا ہیں؟ منافع ہیں۔ اب یہاں پر آ جائیں، آدمی اگر نکاح کرتا ہے تو وہ منکوحہ کے ملک متعہ کا کیا بن جاتا ہے؟ مالک بن جاتا ہے، اور وہ اس خاتون کا، اس عورت کا کیا ہے؟ نفع ہے۔ تو جس طرح اجارہ میں آدمی نفع کا مالک بنتا ہے، نکاح میں بھی آدمی نفع کا مالک بنتا ہے، تو لہٰذا اجارہ کو بھی ہم مجازن نکاح کے معنی میں لے سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ بہرحال یہ امام کرخی رحمہ اللہ کی دلیل ہے۔ لیکن صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ لفظ اجارہ سے اصح قول کے مطابق، جمہور احناف کے مطابق نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِسَبَبٍ لِمِلْكِ الْمُتْعَةِ، اس لیے کہ یہ جو لفظ اجارہ ہے یہ ملک متعہ کا سبب نہیں ہے، سبب نہیں ہے، کیونکہ علاقہ سببیت ہونا، علاقہ مجاز ہونا جو ہے نا بیٹا وہ ضروری ہے۔ اب یہ ملک متعہ کا سبب کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے، دیکھیں اگر کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی سے باندی اجارہ کے طور پر لے لے، تو اجارہ کے طور پر جب لے گا تو اس کی اجرت ادا کرے گا اور اس باندی سے خدمت لے گا، لیکن اس باندی کے ملک متعہ کا یہ آدمی مالک نہیں بن سکتا۔ تو جب ملک متعہ کا مالک نہیں بن سکتا تو لہٰذا یہاں پہ یہ مجاز بھی نہیں بن سکتا۔ آگے فرمایا وَلَا بِلَفْظَةِ الْإِبَاحَةِ وَالْإِحْلَالِ وَالْإِعَارَةِ، لفظ اباحت کے ذریعے سے اگر کوئی عورت کسی مرد کو کہے کہ میں نے اپنے آپ کو تیرے لیے مباح کر دیا، احلال کے ذریعے سے میں نے اپنے آپ کو تیرے لیے حلال کر دیا، اعارہ کے ذریعے سے یعنی میں نے اپنے آپ کو تجھے اعارتاً دے دیا، تو ایسی صورت میں بھی نکاح منعقد نہیں ہوتا، اس لیے کہ اباحت، احلال اور اعارہ یہ نکاح کے لیے مجاز نہیں بن سکتے۔ مجاز اس لیے نہیں بن سکتے کہ اس میں ملکیت نہیں ہوتی۔ دیکھیں نا، آپ کے لیے جو چیز مباح ہو وہ آپ کی ملکیت میں نہیں ہوتی، ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کی ملکیت میں ہو۔ جو چیز آپ کے لیے حلال ہے، بازار میں دکان میں ایک چیز ہے وہ آپ کے لیے مباح ہے، وہ آپ کے لیے حلال ہے، لیکن وہ دکاندار کی ملکیت میں ہے، آپ کی ملکیت میں تھوڑی ہے۔ ملکیت والا معنی اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ اعارہ، عاریتاً کوئی چیز اگر آپ کسی سے لے لیں آپ اس کے مالک نہیں بن سکتے۔ وصیت کے ذریعے سے بھی نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ وصیت کے ذریعے سے نکاح اس لیے منعقد نہیں ہوتا کہ وصیت کا نفاذ موت کے بعد ہوتا ہے۔ اب لوگوں نے پڑھا ہے وصیت کا نفاذ کب ہوتا ہے؟ موت کے بعد، اور یہاں نکاح کے لیے تملیک فی الحال ضروری ہے، تو تملیک فی الحال نہ ہونے کی وجہ سے لفظ نصی وصیت سے بھی نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔